الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے بند نہیں بلکہ سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین کی طرف اتر کر اعلان کرتے ہیں، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات حل کروانے والا۔ اے اللہ پاک، آج ہم اپنے دل کی ساری ٹوٹی پھوٹی کمزوریاں، ساری دعائیں تیرے سامنے تیرے حضور لیے حاضر ہیں۔ یہ دل کی پہلی فریاد ہے، اے اللہ پاک آج سن لے، آج قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک آج ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے وہ گناہ گار بندے ہیں جو آج تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تیری رحمت کے بھوکے ہو کر تیرے در پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک، آج کا یہ مجمع اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، پوری امت پر اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کو اور اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولنے والے پر رحمت، برکت، نور اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر طلوع کر دے۔ اے اللہ پاک، ہر گھر میں سکون نازل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں پر بھی یہ دعا ابھی چل رہی ہے، جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے دل کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ، اس کی گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دے۔ اے اللہ، اس کے گھر سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، حسد، ٹینشن، تمام بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو مضبوط کر دے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنا ذکر بسا دے، ہماری زبانوں کو تیری یاد سے آباد کر دے، ہمارا ہر قدم خیر اور نور کی طرف ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جن بہن بھائیوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اے اللہ پاک، جن کے گھر کے افراد قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ، جن کا کاروبار ڈوب چکا ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے، ان کے گھروں میں دولت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، وسیع رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو بھائی بہن رشتوں کے انتظار میں ہے، اے اللہ شادی کے انتظار میں ہے، اے اللہ پاک، جو سچے دل سے اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں قبول فرما، ان کی تمام رکاوٹیں دور فرما، ان کی تمام قسمتوں کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بہترین رشتے مقدر فرما دے، ان کے دلوں میں سکون اور محبت پیدا فرما دے، ہر گھر کی لڑائی، نفرت، بدگمانی ختم فرما دے۔ یا شافی، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، ان کے گھر والے تکلیف میں ہیں، ان کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ کی حالت بہتر کر دے۔ اے اللہ، جو ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو تکلیف میں ہیں، جو بھوکے ہیں، جو خوف میں ہیں، ان پر اپنی خاص مدد نازل فرما، ہمیں نفلی عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، ہماری ان تمام راتوں کو نورانی راتیں بنا دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھول دے، جو قرض کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، کاروبار کو ترقی عطا فرما دے، گھر میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، انہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے، جو ہسپتالوں میں ہیں، بے بس پڑے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ، جو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کی خاص بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بچوں کو ذہانت عطا فرما دے، ان کے امتحانات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، جنہوں نے امتحانات دے دیے ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے، جن کے دلوں میں علم کی روشنی داخل ہے، اے اللہ پاک ان کی مستقبل کی راہیں روشن فرما دے، ان کو دین اور دنیا دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے نصیب اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں محبت پیدا فرما دے، شوہر اور بیوی میں محبت بڑھا دے، گھر میں سکون، آرام اور عفت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و کار اور تمام مسلمان مرد اور عورتیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ، ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ، جتنے اس کے عزیز و کار، پیارے دوست، پیارے رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں انہوں نے جتنی بھی خطائیں کی سب کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے، ہماری زندگیاں بدل دے، اس میں
مہینے کی ہر رات میں اے اللہ پاک ہماری زندگی میں معجزے کر دے، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دے، زندگی کے تمام دروازے کھول دے، کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں آج خالی ہاتھ نہ رہے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں خالی نہ رہے۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، شام، یوکے، کینیڈا اور جہاں جہاں سے تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر ابھی اس دعا میں شامل ہے، رحمتوں برکتوں والے مہینے کا واسطہ اے اللہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اس کی تمام مشکلات حل فرما دے، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے۔ رحمتوں کا یہ مہینہ اللہ پاک ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ ہم اس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں قرآن پاک ختم کرنے والا بنا دے، 5 وقت نماز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ وہ طاقت عطا کر جو تیرے لیے روزہ رکھ سکے، اے اللہ وہ طاقت عطا کر، وہ قدم عطا کر جو تیری مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکے، اے اللہ وہ زبان عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے، اے اللہ وہ آنکھیں عطا کر جو تیرا قرآن پاک پڑھ سکیں۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہمارے نصیب میں نیکیاں، رحمتیں، برکتیں اور تقدیر بدلنے والے فیصلے لکھ دے، ہماری مالی تنگی کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہمارے گھروں کے چاروں کونے سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری آنے والی زندگی میں پریشانی کو آنے سے پہلے ہی ٹال دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ تو وہ ذات ہے جو سب کو دیتی ہے۔ اے اللہ آج اس دعا میں تیرے جتنے بھی بندے، جتنی بھی بندیاں جہاں جہاں سے شامل ہیں، اے اللہ پاک انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ میں تو صرف تجھ سے دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ اس کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں اپنے شوہروں کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ان کے کاغذوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ پاک اسے دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ جس بہن نے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کا کوئی بھی عزیز و کار ہسپتال میں زیر علاج ہے، گھر میں زیر علاج ہے، اے اللہ اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے بندیاں جو رات کو دعائی کھائے بغیر نہیں سو سکتے، اے اللہ جو ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اے اللہ پاک انہیں بھی روزے داروں جیسا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک انہیں اتنی صحت عطا کر کے وہ بھی تیرے لیے روزہ رکھ سکے۔ اے اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو سب کو نعمتیں عطا کرتی ہے، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کو مہلت دیتی ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، پتہ نہیں اس دعا کے بعد میں اگلی دعا کر سکوں گا یا نہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جتنی بھی مہلت باقی ہے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے اے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والا ذکر عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والے قدم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ قدم عطا فرما جو تیرے گھر کی طرف جاتے ہو۔ اے اللہ بے شمار لوگ اس مہینے میں بھی عمرے پر گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مہینے میں ابھی عمرے پر جائیں گے۔ اے اللہ پاک اس کے بعد حج کا مہینہ آئے گا، تیرے بہت سارے لوگ حج کے اوپر بھی جائیں گے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ مجھے اور اس دعا کو جو ابھی جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اس سال میں اسے حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اسی سال میں ہمیں حج اور عمرے کی بے شمار سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنکھوں کو مدینہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے، اے اللہ ان آنکھوں کو خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، اے اللہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جسے لوگ دعائیں کر کر کے مانگتے ہیں۔ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک بڑی حسرت تھی اس مہینے کی، جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ خصوصاً ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کو اتنا رزق عطا کر اے اللہ پاک کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اے اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے میں نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے۔ اے اللہ پاک اس مہینے میں تو نے ہماری حاجتوں پر کن کا حکم نہ فرمایا تو پھر کب فرمائے گا۔ اے اللہ مجھے پتا ہے تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا رب العالمین ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے ادب و
احترام کے ساتھ گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رمضان میں ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کی چاختوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دے، انہیں بخش دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کا میں نے اس دعا میں پہلے نام لیا، اے اللہ بالخصوص ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا فانی میں ابھی موجود ہیں، اے اللہ پاک انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کو ہر قدم پر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک جن کے والدین ابھی حیات ہیں، ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ان کے ساتھ وہ تمام معاملات فرما جو تو اپنے کریم بندوں کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ان کو وہ تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرما جس کے وہ بھی انتظار میں ہے۔ اے اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ پاک ہمیں دین کا جذبہ عطا فرمایا، ہمیں تیرا قرآن پاک پڑھنا سکھایا، ہمیں نماز کا طریقہ بتایا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر کرم فرمایا تو بھی ان پر کرم فرما دے۔ اے اللہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک رشتے عطا فرما دے، ان کی بیٹیوں بیٹوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو ابھی بے اولاد جوڑے ہیں اور وہ اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ جتنے بھی اس دعا میں ابھی بے اولاد جوڑے شامل ہیں، جتنی بھی میری بہنیں بھائی اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ اگر وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے، اس مبارک رحمتوں والے مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک تمام گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر دے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول، حلال روزی کے دروازے کھول۔ اے اللہ پاک با برکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ رمضان المبارک 2026 ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس جیسا رمضان ہماری پچھلی زندگی میں کبھی نہ آیا ہو۔ اے اللہ اتنا با برکت مہینہ بنا دے، اس رمضان میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہمیں کوئی دکھاوا نہیں کرنا، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہم چھپ چھپ کر عبادت کریں، تہجد گزار بن جائیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اس رمضان میں ہم سب کے روزے قبول فرما لے، اس رمضان میں ابھی جو ہم نے روزے رکھنے ہیں ان تمام روزوں کو ابھی سے قبول فرما لے، تراویاں قبول فرما لے، نمازیں قبول فرما لے، ذکر اذکار جو بھی ہم کریں گے اللہ پاک انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے روزے دعائیں جو کام ہم نیک اس رمضان المبارک میں کریں گے وہ تمام دعائیں، وہ تمام نیک ذکر اذکار قبول اور منظور فرما لے، وہ تمام حاجتیں، وہ تمام مرادیں بھی قبول فرما لے، ان تمام حاجتوں ان مرادوں پر کن کا حکم فرما دے جو ہم ہر دعا میں تجھ سے کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جو بھی ہماری مرادیں ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، وہ ہماری تمام دعائیں، تمام مرادیں، تمام حاجتیں اس مبارک مہینے کے صدقے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم نے رمضان میں جو بھی اپنی پلاننگ کی ہے، اے اللہ جس طرح بھی ہم نے اس مہینے کو گزارنے کے لیے ترتیب بنائی ہے اسی طرح اس بابرکت مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ دیکھ ادھر میری طرف، اللہ تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم
بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ اٹھا کر اے اللہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہاتھ اے اللہ شرمندہ آنکھوں کو جھکائے ندامت کے ساتھ تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس رمضان کو شروع ہونے سے پہلے آج اس چاند رات میں تو ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ۔ اس دعا میں سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ، جہاں جہاں سے بھی جس نے بھی اس دعا میں ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ، تجھ سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے اے اللہ اسے عطا کر دے اے اللہ۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے اے اللہ، ہم پھر بھی تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ۔ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اے اللہ، آج ہم سب سے راضی ہو جا اے پاک پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا پیارا ہے اے اللہ پاک۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں اے اللہ، جو ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسوؤں کی قسم ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ۔ ہماری دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے اے اللہ۔ یہ وہ مہینہ جس میں تیری ہر وقت رحمت کی بارش ہوتی ہے اے اللہ، آج ہم تیرے در پر ٹوٹے ہوئے دل لے کر اللہ پاک اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ تو ہماری دعائیں سنے گا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ۔ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ۔ ہم گناہ گاروں کو، ہم بدکاروں کو، ہم سیاکاروں کو تیرے دربار میں گناہوں سے بھرے ہوئے حاضر ہیں اے اللہ پاک۔ آج ان سب گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ۔ ہم کمزور ہیں لیکن تیری رحمت کمزوروں کا سہارا بنتی ہے اے اللہ۔ ہم بھٹک گئے تھے اے اللہ، تیری محبت نے ہمیں واپس کھینچا اے اللہ۔ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا اے اللہ۔ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے، ایسا کرم کر دے میرے مولا کہ میرے لیے کن فرما دے اے اللہ۔ آج ساری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے میرے اللہ۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے اے اللہ پاک۔ آج کے دن ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے اے اللہ۔ آج ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اے اللہ۔ اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے اے اللہ پاک۔ جو درد محسوس کر رہے ہیں اے اللہ پاک، ہماری تمام فریادیں سن لے اے اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اے اللہ۔ جتنے روزے باقی بچے ہیں اے اللہ، انہیں ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ۔ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ پاک۔ ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے اے اللہ پاک۔ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے خدا وند تعالی۔ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے یا اللہ۔ تیری رحمت، تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے اے اللہ۔ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما مولا کریم۔ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے مولا کریم۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے اے اللہ۔ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا اے اللہ۔ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ۔ ہمیں معاف کر دے اے اللہ۔ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ۔ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ۔ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ۔ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے اے اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے اے اللہ۔ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے اے پاک پروردگار، اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اے اللہ، اس کی دعا کو آج قبول فرما لے اے اللہ۔ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے اے اللہ۔ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے اے اللہ۔ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہے اے اللہ، ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے اے اللہ۔ جن کے
رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں اے اللہ سب کو معاف کر دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ساری نافرمانیوں کو معاف کر دے۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے پروردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پروردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے بادشاہ، اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیشہ تیری راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج کی اس بابرکت رات اور دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہمارے تن من دماغ دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے سب کا علم ہے، اے اللہ پاک تو سب جانتا ہے، تو اس دعا میں شامل ہونے والے کا نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، تو اس کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کے دماغ میں چلنے والی حاجتوں پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اس دعا کے صدقے بھر دے، اس دعا میں بولی جانے والی آمین کے صدقے بھر دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کے لگے ہوئے زنگ کو دور ڈال، اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی میل کو صاف کر دے، اپنی رحمت سے آج ہمارا جسم پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب کی رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول پالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس سب سے راضی ہو جا، اس کی بولی جانے والی